ڈرا رہی ہے. ان کے پاس طاقت بھی ہے, سیاسی پارٹی بھی ہے, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ عہدے ان کے پاس, پولیس, فوج, نہ جانے کیا کیا چیزیں, ہتھیار, بم, بارود, سب. اس کے باوجود میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس 20% قوم سے دوسرے لوگوں کو کیوں ڈراتے, کیوں ڈراتے؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, غریب ہیں, سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں, پھر بھی اگر ساری یہ دجالی میڈیا مل کر کے مسلمان 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 کرتی ہے, تو مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کچھ بات تو ہے, کچھ بات تو ہے. ہاں, میں اب اس کے آگے نہیں بتاتا. تمہاری بے چینی یوں ہی تو نہیں ہے. ارے 24 گھنٹے چینل میں صرف ہم ہی ہیں, 24 گھنٹے چینل میں صرف اذان ہی ہے. ہندوستان میں اذان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پہلے تو نیوز میں آتا تھا فلاں جگہ گاڑی پلٹ گئی, فلاں جگہ کسی نے خودکشی کر لیا, کہیں گھر کو آگ لگ گئی, کوئی ندی میں کود گیا. اب تو ہندوستان میں نہ گاڑی پلٹتی ہے, نہ کوئی خودکشی کرتا ہے, نہ کہیں آگ لگتی ہے, بلکہ پورے ہندوستان میں ابھی خالی اذان ہوتی ہے. نیوز کے اعتبار سے تو یہی ہو رہا ہے. پورے ہندوستان میں ابھی صرف اور صرف حجاب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. باقی دوسرے کیا پہن رہے ہیں اس سے میڈیا کو مطلب ہی نہیں. یہ دجالی میڈیا کو ہر جگہ اگر کچھ دکھ رہا ہے تو صرف برقعے دکھ رہے ہیں, برقع دکھ رہا ہے, اذان سنائی دے رہی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے میرے عزیزوں. میں آپ کو بتاؤں, لومڑی کو اکثر شیر کی آواز آتی ہے. کیا بات ہے, واہ. شیر ہوتا نہیں, شیر جنگل میں نہ بھی ہو تو لومڑی کو سوتے سوتے بھی شیر کی آواز آنے لگتی ہے, اور بار بار اپنی برادری میں غصہ کرتی رہتی ہے. یہ شیر ہر وقت ہارتا کیوں ہے, جبکہ پتا ہے کہیں شیر ہے ہی نہیں جنگل میں, لیکن لومڑی کو لگتا ایسا ہے صبح بھی, دوپہر میں بھی, شام میں بھی, کہ یہ بار بار شیر پکار رہا ہے. کچھ خوف تو ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, باطل سے ڈرنے والے ہے آسماں نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, لیکن میں آج کھل کر کے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا, آج یہ جس طرح کا زہریلا ماحول بنا رہے ہیں, اس کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیں, کسی محلے میں اگر کوئی آگ لگاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ دوسرے کے گھر جلیں گے, وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. اگر اس محلے میں اس کا گھر ہے تو اس کے گھر کو بھی آگ لگے گی. آگ لگانے والا کبھی امن سے نہیں رہ سکتا, اور یہ سب آگ لگانے والوں کو جو زہر بھر رہے ہیں, میں کہتا ہوں آج ایک گستاخ رسول ملونہ کو جس طرح پورے ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, احتجاج کیا, تو رولنگ پارٹی نے آج ہی نلمبت کرنے کا اعلان کیا. سنا ہوگا کہ پارٹی سے نکال دیا گیا. اس بات کی علامت ہے کہ بی جے پی والوں تم بھی سمجھ رہے ہو کہ وہ گستاخی کر رہی تھی, غلط کام کر رہی تھی, پارٹی سے نکالا اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہماری وچار دھارا یہ نہیں ہے کسی کے پروجوں کو یا کسی کی مقدس شخصیات کا اپمان کیا جائے. یہ آج میں نے اناؤنس پڑھا, آج میں نے یہ ان کی طرف سے جاری کیا ہوا بیان سنا, لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہوں, یہ جو جتنے گستاخی کر رہے ہیں یہ سب شرابی ہیں, اور شراب کا اڈا جو ہے یہ میڈیا ہے, یہ دجال, یہ اپنے ڈیسک پر بلاتے ہیں اور سرخرید ٹٹوؤں کی طرح مرغے لڑاتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں شرابی کو مارنے سے پہلے شراب کے اڈے بند کرو, ان پر کوئی نہیں کہتا. یہ جتنے نیوز چینل والے ہیں ان کو کوئی پوچھتا کیوں نہیں کہ کیا ان کے پاس سوائے میٹر اسلام کے کچھ نہیں؟ یہ آگ لگا رہے ہیں پورے ہندوستان پر.
اور ان کو بلا بلا کر کے دعوت دے کر کے بٹھاتے، جو بھی اسلام کے خلاف بولے گا، جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے گا، اس کو لا کر کے سمان دے کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بہت ہو گیا۔ پھر بھی ہمارے اخلاق یہ ہیں، ہندوستان بھر کے سارے شہروں میں سے دیکھ لینا، کسی بھی عالم نے، لاکھوں عالم موجود ہیں آج بھی، اللہ نے سب کو زبان عطا کی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے کبھی ان کے مقدس چیزوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، نہ بھگوانوں کو گالیاں دی۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور تم بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرواتے ہو۔ میں آج حکومت وقت سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جیسے کاروائی اگر تم اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ کرتے ہو تو یہ شراب کے اڈے چلانے والے یہ دجالی میڈیا پر پابندی لگاؤ کہ نفرت کا ماحول انہی سے پھیل رہا ہے، انہی سے پورا نفرت کا ماحول پھیل رہا ہے۔ عام سادہ دل لوگوں کو بھی آج انہوں نے زہریلا بنا دیا۔ وقت ایسا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوا کرتے، ہر علاقے میں آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ہندو کٹرتا کا اور قتل کے اور مار دھاڑ کی باتیں کرتا ہو، سب ان پاکھنڈیوں کی طرح نہیں جو بھوکتے ہیں۔ بہت سارے ہندو جن کے مسلمانوں سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن آج جانتے ہیں اس میڈیا نے ان کے دلوں میں بھی زہر کھولنا شروع کیا، ان کو بار بار اتساہت کرنا کہ تم حقیقت میں ہندو ہو کہ نہیں ہو۔ یہ آج معیار بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے خلاف نہ بولے تو ہندو ہی نہیں، اسلام کے خلاف نہ بولے تو ہندو ہی نہیں۔ یہ جو زہریلا ماحول ہے، اس کے خلاف میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت کو بھی کہ یہ شراب کے اڈے بند کیے جائیں۔ یہ جو میڈیا والے چلا رہے ہیں، ہر کوئی آتا ہے ان کے ڈیسک پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر چھیڑ چھاڑ کر کے جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس پاکھنڈی نرسنگانند کو کس نے موقع دیا؟ یہ تیاگی جیسے خبیث کو کس نے موقع دیا؟ یہ آج جو بول رہی ہے بھوک رہی ہے، اس کو کون موقع دیا؟ سب میڈیا ہی تو موقع دیتی ہے، یہ نیوز چینل ہی بلاتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ان کے خلاف بھی غم و غصے کا اظہار ہو اور پرشاسن سخت سے سخت ان کے اوپر ایکشن لے کہ ان کے ذریعے سے نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اگر تم نفرت ہی چاہتے ہو، تم لڑائی چاہتے ہو، قتل و غارت ہی چاہتے ہو، تو پھر ڈر کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم بھی بدری صحابہ کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اسی طرح دبا دبا کے مارنا چاہتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ سارے مسلمانوں کو چاقو دکھائیں گے، تلوار دکھائیں گے، بندوق دکھائیں گے، ان کو گھروں میں بند کر دیں گے، تو کان کھول کر سن لو، 1400 سال سے ہمارا ہر بچہ کربلا کی داستان بھی سنتا آ رہا ہے۔ امام حسین کا نعرہ لگانے والا آج بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ہم یہ بات فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اگر مر جانا ہے اسلام کے نام پر، اگر مر جانا ہے رسول پاک کے نام پر، ہم اس میں عیب نہیں محسوس کرتے۔ ارے عیب تو وہ محسوس کرے جو چوری میں جائے، ریپ کیس میں جائے، ڈاکہ زنی میں جائے۔ اگر نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دنیا یہ دیکھے گی۔ بس میں آپ کے سامنے اتنا میسج دینے آیا ہوں، اتنا میسج، پلٹ آؤ اس نقطے پر جہاں رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کو جہاں میرے آقا چھوڑ گئے، اس نقطے پر واپس آ جاؤ۔ تمہیں مزید دنیا کے بڑے بڑے اسباب خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ارے تمہیں اندازہ ہے مدینے کے 400-500 صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں، پیروں میں چپل نہیں، کھانے کے لیے کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں، لیکن دنیا میں اس وقت موجود 2 سپر پاور طاقتیں، پرشین امپائر جس کو کسرا کہتے ہیں، رومن امپائر جس کو قیصر کہتے ہیں، قیصر اور کسرا جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، اگر وہ کسی سے ڈر کھاتے تھے تو یہ 400 غلامان محمد سے ڈرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں سے۔ اس لیے کہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ جس سمت نکلتے ہیں آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں۔ یہ سمندروں پر چلے جائیں تو سمندر اپنا سینہ چیر کر نبی کے غلاموں کو راستہ دے دیتا ہے۔ اس لیے تمہارے لیے آج کی ضرورت یہ ہے
کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، سبحان اللہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ تمہارے چہرے دیکھے تو کچھ اور لگے، زبان سنو تو کچھ اور لگے۔ آج یہی تو ہے، نبی کے نام پر نعرے تو بڑے جوش کے لگاتے ہو، حضور کی سنتیں اور حضور کے اخلاق اگر میں تم سے پوچھوں تو آئیں کہیں کرتے؟ حضور کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اچھی نہیں لگتی تمہیں؟ نعوذ باللہ، اگر حضور کو تم سچے دل سے محبت کرتے ہو، ایک سوال کا جواب دے دینا، اس کائنات میں، پوری کائنات میں میرے رسول پاک سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا ہے؟ نہیں، سبحان اللہ، تمہارا ایمان یہ بتاتا ہے جب کائنات کا سب سے حسین چہرہ داڑھی والا تھا تو تم کسی اور کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ کسی اور کے پروپیگنڈے پر کیوں چلتے ہو؟ میں جانتا ہوں ہمارا نوجوان فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یہ کارٹون دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے میں ہیرو بن جاؤں گا۔ یہ زیرو ہے، ہیرو ہے؟ حقیقت میں تمہارا ہیرو تو خالد بن ولید ہے، کیا بات، تمہارا ہیرو تو صلاح الدین ایوبی ہے، تمہارا ہیرو تو شہید ٹیپو سلطان ہے، ہاں، جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی تھی، جن کا کوئی حضور کی سنتوں کے خلاف عمل نہیں ہوتا تھا، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ تم ان جہنمیوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل گئے اور انہوں نے تمہیں کہاں سے کہاں لا کر چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو آج یہ تو ابتدا ہے، نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی آ گئی اور بالوں میں چوٹیاں بھی آ گئی۔ یہ دنیا تمہیں کیا بنا رہی ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ ارے مرد سے تمہیں کہاں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے، تیسری مخلوق بنا رہی ہے۔ نہ تم عورت لگ رہے ہو، نہ مرد لگ رہے ہو، بیچ کے الگ قسم کے لگ رہے ہو اور اس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو۔ اسی کو تو بیوقوفی کہا جاتا ہے۔ تمہارے پاس رسول پاک کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں، جس کے اخلاق کی قسم قرآن میں اللہ نے یاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس رسول کے اخلاق کو سب سے بلند کہہ رہا ہے۔ اس رسول کو چھوڑ کر کے تمہیں کوئی اور کیوں نظر آ رہا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ جس دن تم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے لگ جاؤ، اپنا کھانا پانی، اپنا چلنا پھرنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے گھر کے تمام معاملات نبی کو دیکھ دیکھ کر کے کرنے لگ جاؤ، تو پھر کسی اور طاقت کے جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، ضرورت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، آج کا وقت تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت ہے، اس سے بھی بڑا سخت وقت تھا جب یہاں جگہ جگہ راجے مہاراجے جادوگر تھے۔ اس وقت میرے غریب نواز معین الدین چشتی اکیلے آ رہے تھے ہندوستان، کوئی فوج لے کر گیا ہے؟ 7-8 فقیروں کی جماعت کے ساتھ آئے اجمیر معلیٰ، کیا ہاتھ میں تلوار لے کر کے آئے، بھالے نیزے لے کر کے آئے تھے؟ وہ اور بادشاہ تھے آئے، لیکن غریب نواز چند فقیروں کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ بھالے نیزے تلوار چاقو ہتھیار لے کر تو نہیں آئے، لیکن میرے آقا کے عشق کی دولت لے کر کے آئے تھے، حضور کی محبت لازوال لے کر آئے تھے، اور اسی کا ثمرہ تھا وہ ایک جھوپڑی میں بیٹھے رہے لیکن ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام پہنچاتے رہے۔ آج بھی 800 سال گزر گئے، ہم میں سے کسی نے غریب نواز کو دیکھا نہیں، ہمارے باپ نے بھی، ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا، لیکن نام آتا ہے تو محبت سے ہم بھی مچل جاتے ہیں۔ اجمیر کا عرس کا آتا ہے تو جگہ جگہ سے دیوانے امڑ پڑتے ہیں۔ یہ کس بات کے لیے؟ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، جہاں رسول اللہ کا عشق ہوتا ہے، عاشق جلواگر ہوتا ہے، اللہ پوری مخلوق کو اس کی طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ آج آپ قریب بریلی شریف کے رہتے ہیں، بریلی کے قریب رہتے ہیں، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا 100 سال گزر گئے بریلی کے عاشق صادق کو دنیا سے رخصت کیے ہوئے، اس امام احمد رضا فاضل بریلوی کو گئے ہوئے 100 سال گزر گئے، لیکن جب بھی 25 سفر کا دن آتا ہے بریلی کا منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ہر علاقے کا نوجوان، بنگال ہو کی بہار ہو، کشمیر
कश्मीर हो कि केरला हो, कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो, हर इलाके का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा उस मैदान में जमा होता है। किस बात के लिए? क्या वहाँ मेला लगता है? क्या वहाँ पैसे बढ़ते हैं? क्या वहाँ नेता की जय जय होती है? क्यों आते हैं? अपना खर्चा करके। वहाँ रहने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, खाने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, सोने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे। हमने पूछा इन तमाम परवानों से कि तुम क्यों इस तरह टूटे टूटे बरेली पहुंचते हो? तो मेरे अजीजों, फिर रूहों ने जवाब दिया, ये पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं। ये खुद आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इसलिए कि मेरे नबी से जो सच्ची मोहब्बत करता है वो आशिक जहां होता है, परवानों का हुजूम वहां होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इसीलिए आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, मेरे नबी की मोहब्बत में सच्चे हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीने से लगा लो। तुमने सुन्नतें जैसे छोड़ना शुरू किया, दुनिया तुम्हारे ऊपर जालिम अपने पंजे मुसल्लत करना शुरू कर चुकी है। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें यूं ही खतरे में नहीं। तुम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाहते तो ये मस्जिदें गैरों के हाथों क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए ए नौजवानों, आज की जरूरत यह है कि इस जलसे के बाद तौबा करके उठें और अहद करके उठें। अगर आज तुम नहीं संभलोगे तो ये आने वाली नस्लें, छोटे जो बच्चे आज तुम्हें नजर आ रहे हैं, कल ये थूक करके जाएंगे हमारी कब्रों पर कि ये वो लोग थे जो नबी की शान में गालियां सुन करके भी अब मजे लिया करते थे। इसलिए एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो और आज ही बदल लो अपनी जिंदगी को। शायर ने कहा है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे किराम बदल डालो। और अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला इस कौम की हालत कभी नहीं बदलेगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी। दास्तानों में मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबा, हासिल कलाम इतना है जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मैसेज है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं हर नौजवान से आज ये अहद लेकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ऐ नौजवानों, इतनी बेदारी तो रखो, इतनी बेदारी तो रखो। बाहर कोई चिल्लाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, दरवाजा खटखटाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, मोबाइल की घंटी बजाया हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले। लेकिन इतनी बेदारी जरूर रखना कि अगर कोई नबी की शान में भौंका तो कैसी गहरी नींद क्यों ना हो, उठकर खड़े हो जाओ और दुनिया को बताओ, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल दे दे। ये आपसे ये अहद लेता हूं मेरे अजीजों, सुन्नियों, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत पर कुर्बान होने के लिए हर बच्चा तैयार है इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजिर है या रसूल अल्लाह, हाजिर है या रसूल अल्लाह, हाजिर है या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला इन जालिमों को तू खाकिस्तर फरमा दे, जो नबी पाक की शान में भौंकते हैं, मौला उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दे। इलाल आलमीन इन जालिमों को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे, इस्लाम नगर में इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। ऐ करीम खुदा इन सुन्नियों के चेहरों को हरा भरा फरमा दे, इन बच्चों और नौजवानों में गाजियान इस्लाम और मुजाहिदीन इस्लाम पैदा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके इस इदारे में वक्त जन्नत में जाओ, जन्नत में दाखिल हो, जन्नत में जाओ, खाओ पियो रहो आराम से, सुकून के साथ जिंदगी गुजारो। अच्छा, यहाँ
حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں بھیجا. اب میں اپنے موضوع کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا تھا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا. تو منشائے رب تو یہی تھی کہ آدم کو زمین پر بھیجا جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ منشائے رب تو یہی تھی کہ آدم کو زمین پر بھیجا جائے گا، انسانیت کو دنیا میں آباد کیا جائے گا، انسانوں کو دنیا میں آباد کیا جائے گا. اللہ تو یہی چاہتا تھا کہ زمین پر انسانوں کو بسایا جائے گا، زمین پر انسانیت کو آباد کیا جائے گا. اے لوگوں، پھر حضرت آدم و حوا کو جنت میں بھیجا گیا تو حضرت حوا کو ساتھ جنت میں بھیجا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہوا مولانا؟ اچھا ضرورت سے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جانے. یہ ہمارے بڑے خاص دوست ہیں، بڑے عزیز، اس لیے تو ہم انہیں محبت سے پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں، ورنہ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے کیا فرق پڑتا. ہمارا کام جتنا ہم اپنا کام کر دیتے ہیں. ابھی یہ واپس آئیں گے انشاءاللہ، آپ انتظار کریں ان کا. ذرا آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ ضرور آئیں گے، یہ نہیں آتے ہوں گے تب بھی آئیں گے. ان کا ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے. ذرا آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ نے حضرت حوا کو جنت میں بھیجا. اب سنو، میں آپ کے گھر آنگن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جنت میں بھیجا حضرت حوا کو کس لیے؟ اہل علم حضرات نے 3 وجہ بیان فرمائی. 3 وجہ قاری زبیر صاحب، مولانا فرقان بیٹھ جاؤ آرام سے. 3 وجہ بیان فرمائی حضرت حوا کو جنت میں بھیجنے کے. 3 مقصد، 3 وجہ، 3 باتیں یہاں پر بیان کی گئی. حضرت حوا کو جنت میں اس لیے بھیجا گیا، اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جنت میں حضرت حوا کو بھیجا گیا اس لیے کہ حضرت حوا جنت میں جا کر دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی صفائی دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، تاکہ حضرت حوا جنت میں خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر اور وہاں کی صفائی کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ دنیا میں جب گھر بسانا ہے تو اتنا ہی خوبصورت بسانا ہے. ایک عورت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے، مثل جنت بنا دیتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں عورت کو پہلے جنت میں بھیجا گیا. اے عورت جنت کو دیکھ لے، اب دنیا میں جانا اپنے گھر کو مثل جنت بنا دینا. بے شک جنت دکھائی گئی. صاف رکھنا گھر کو، ایسے خوبصورت رکھنا. ایک چیز. دوسری چیز ایک اور سکھانا مقصد تھا. جنت کے اندر جب حضرت حوا نے حوروں کو دیکھا، حوروں کی خوبصورتی دیکھی، ان کا بناؤ سنگار دیکھا، ان کا سجنا سورنا دیکھا. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا، تبھی تو پیدا ہوئی تھی، تبھی جنت میں بھیج دیا. حضرت حوا نے جنت میں حوروں کو دیکھا، ان کا حسن دیکھا، ان کا بننا سورنا دیکھا، ان کا سجنا سورنا دیکھا، ان کا تیار ہونا دیکھا. اس لیے جنت میں دکھایا گیا. اے حوا دیکھ لو، جس طرح بن سور کے جنت میں حوریں رہتی ہے، اسی طرح ایک عورت کو بن سور کے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے. اسی طرح عورت کو سج سور کے تیار ہو کے اپنے شوہر کی دلجوئی کرنی ہے، اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے. ایسے رہنا ہے، عورت کو بن سور کے رہنا ہے کہ آدمی جیسے ہی آئے، جیسے شوہر بیوی کو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اللہ نے تو عورت کو جنت میں بھیج کے سب سے پہلے یہ سکھایا کہ سج سور کے شوہر کے سامنے جا. یا لیچڑی آ رہی ہے آدمی کے سامنے، جی دیکھ کے الٹی آ رہی ہے اسے، کہہ رہا ہے جا پرے کو چلی جا، پہلے نہا لے، بدبو آ رہی ہے تیرے اندر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی عورت دنیا کی حضرت حوا کو جنت میں اس لیے بھیجا جاؤ دیکھ لیں حوروں کا رہنا، حوروں کا سجنا سورنا، تاکہ شوہر کے سامنے جب عورت جائے تو اس طرح سے جائے کہ شوہر کی طبیعت خوش ہو جائے. یا شوہر کہہ رہا جا نہا لے، پھر بھی نہا نہیں رہی. غور تو کریں یار. اب میں عورت کے حوالے سے اگر بات کرنے لگ جاؤں نا تو پوری یہی حضرت حوا کے حوالے سے بات کرتے کرتے میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو بالکل سامنے کی چیزیں ہیں مگر ان کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ عورت
خوبصورت بن کر رہے، سج سور کے رہے، تاکہ اس کا شوہر اس سے راضی۔ عورت کو بنایا اس لیے گیا کہ انسان مرد جو ہے نا اس کے دل کو سکون ملے، انسان کے سکون قلب کی خاطر عورت کو بنایا گیا، اور پھر سکھایا گیا کہ گھر کیسے بسانا ہے، پھر سکھایا گیا شوہر کو راضی کیسے رکھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں دیکھو تو حال عجیب ہے، پڑوسی راضی ہے، محلے والے راضی ہیں، چچی کا جواب نہیں، خالہ کا جواب نہیں، مگر شوہر ناراض ہے۔ جی محلے والوں کو خوش رکھ رہی ہے، آدمی کو ناراض رکھ رہی ہے۔ محلے والے راضی ہیں، چچی کا جواب نہیں ہے۔ محلے والا کوئی پڑوسی آ جائے کچھ مانگنے کے لیے، یہ فوراً لا کے دیتی ہے، منع نہیں کرتی ہے۔ پڑوسی کہتا ہے چچی کا جواب نہیں ہے، مگر شوہر آ کے پانی مانگے تو منہ بنا کے پڑ جاتی ہے، میرے سر میں بڑا درد ہے، خود اٹھو خود پی لو۔ محلہ راضی ہے، شوہر راضی نہیں۔ یاد رکھنا سارا زمانہ راضی ہو، اگر شوہر ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے محبوب راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا اگر شوہر بلائے عورت نہ جائے تو عورت ساری رات، وہ عورت مرد کے قریب نہیں گئی تو ساری رات اللہ اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، لعنت برستی ہے اس پر۔ کیا فرق پڑتا ہے پڑوسی راضی رہے یا نہ رہے، بس یہ یاد رہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے۔ بہت اچھا، بے شک۔ مگر یہاں تو خون چوس رہی ہیں شوہر، پریشان اس قدر کرنی ہے، لوگ تنگ آ گئے۔ ابھی ہمارے ایک شخص نے خودکشی کر لی، یقین کریں ہمارے محلے میں انسان جب تنگ آ گیا، سوچو اس نے جب یہ فیصلہ لیا کہ میں پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر لٹک جاؤں، کیوں لیا اس نے یہ فیصلہ؟ ہر انسان کی زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے، کوئی ذرا سا بیمار ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے اس لیے کہ زندگی عزیز ہے، آخری وقت تک بھی امید رکھتا ہے کہ بچ جاؤں، اس ڈاکٹر کی لگ جائے، اس کی لگ جائے، اس کی دوائی کام کر جائے، اس کی کام کر جائے، آخر وقت تک اس کے دل میں یہی ہوتا ہے، وہ بچنے کی کوششیں کرتا ہے، وہ بچنے کی تمنا کرتا ہے، وہ بچنے کی آرزویں کرتا ہے۔ زندگی بڑی عزیز ہوتی ہے، مگر ایک انسان وہ ہے جس نے اپنے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈالا، لٹک گیا، اس نے پھانسی لگا لی، یعنی مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوچو وہ کتنا پریشان رہا ہوگا، سوچو وہ زندگی سے کتنا عاجز آ گیا، کتنا تنگ آ گیا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یاد رہے شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی ہے، مشکل چاہے جتنی بڑی ہو حوصلے سے کام لے، انسان صبر کرتا رہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، اسے آخرت میں بھی اللہ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اے لوگوں صبر کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ رب بڑا کریم ہے، وہ بندوں کو بڑا پیار کرتا ہے، وہ بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ خدا جس نے فرمایا انی انا الغفور الرحیم، وہ خدا جو بندوں پہ مہربان ہے، وہ خدا جو بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اے لوگوں سوچو تو صحیح، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی دل تھوڑا نہ کرنا، کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ نے زندگی دی ہے قدر کرو اس کی، اللہ نے زندگی دی ہے، عاجز اتنے کبھی نہ آنا کہ کوئی ایسا فیصلہ کر لو، اس لیے رب سے ہمیشہ لو لگا کے رکھنا، اپنے تمام معاملات سپرد خدا کر دینا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا اے مولا، اے رب
میرے لم یزل ولا یزال، مشکل میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، آسانی میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، تو ہی میرا خدا ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ بھی دیکھ لینا، اللہ نے فرما دیا ان مع العسر یسرا، اللہ فرماتا ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ آج اگر پریشانی ہے کیا ہوا، کل بڑی آسانیاں اللہ نے رکھی ہے۔ اور اگر دنیا میں پریشانی آئے تو سنو سنو اے غریبو، غریبی سے تنگ آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ لینا، اے مجبورو اپنی مجبوری سے تنگ آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ لینا، اس لیے کہ میرے آقا نے غریبوں سے پیار کیا ہے۔